اسلام سے نہ بھاگو، راہ خدا یہی ہے۔ اے سونے والو جاگو، شمس الضحیٰ یہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام راہ خدا کے ساتھ حاضر ہیں۔ یہ پروگرام جماعت احمدیہ مسلمہ کے عقائد کے بارے میں ہے۔ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام بانی جماعت احمدیہ فرماتے ہیں، کوئی عقیدہ میرا اللہ اور رسول کے فرمودہ کے برخلاف نہیں۔ ایک طرف ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ بانی جماعت احمدیہ ہمیں جو بھی تعلیمات دے رہے ہیں وہ دراصل قال اللہ اور قال الرسول ہی ہیں، جبکہ دوسری طرف جماعت احمدیہ کے اوپر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ گویا جماعت احمدیہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹ کے کوئی تعلیمات دے رہی ہے۔ ابھی کل ہی کی مثال ہے، خلفائے احمدیت بھی ہمیشہ یہی کوشش کرتے آ رہے ہیں کہ جماعت احمدیہ کو بلکہ پوری دنیا کو ایک طرف اللہ تعالیٰ سے ملائیں اور دوسری طرف آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لے آئیں۔ کل ہی حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بن عزیز نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دعا کے انداز کو ہمارے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ ہم بھی اس کو اپنا حرز جاں بنائیں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سونے کے لیے جب بستر پر لیٹتے تھے تو ہاتھ جوڑ کر آیت الکرسی، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کرتے تھے، پھر اپنے ہاتھوں پر پھونک مارتے تھے اور جہاں تک وہ ہاتھ جاتے تھے جسم پر پھیرتے تھے اور یوں آپ سونے کے لیے جاتے تھے۔ ہمیں تو یہ نظر آتا ہے کہ پچھلے 100 سال بلکہ 125 سال سے زیادہ جماعت احمدیہ، خلفائے احمدیت اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پوری دنیا کو آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں اور آپ کے اسوہ کو اپنانے کی تلقین کر رہے ہیں، اور یہی جماعت احمدیہ کا مقصد ہے، اور یہی بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا مقصد تھا کہ اسلام کی نشت ثانیہ کی جائے۔ اس پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے جب یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ گویا ہم عقیدہ ختم نبوت کے منکر ہیں، تو یہ بالکل ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے کسی بچے کو اس کی ماں سے جدا کر دیا جائے یا کسی نہایت ہی مطیع غلام کو یہ کہا جائے کہ تم اپنے آقا کی اطاعت نہیں کرتے۔ ہمارے راہ خدا پروگرام میں گزشتہ چند پروگراموں سے ہم نے ختم نبوت کے عنوان پر گفتگو کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، لیکن یاد رہے کہ یہ پروگرام آپ لوگوں کے لیے ہے جو اس کو دیکھ رہے ہیں، اور آپ بھی براہ راست اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اپنے سوالات پیش کرنے کے 2 طریقہ کار ہیں۔ ایک واٹس ایپ نمبر ہے جو اس وقت آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے، آپ اس کے ذریعے اپنے تحریری سوالات ہم تک بھجوا سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہماری ٹیلی فون لائن کے ذریعے بھی آپ اپنا سوال ہمارے پینل کے ممبران کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ آج یہاں لنڈن اسٹوڈیو میں خاکسار کے ساتھ موجود ہیں مولانا عطاء المجیب راشد صاحب اور مولانا فضل الرحمان ناصر صاحب، جبکہ ٹیلی فون لائن کے ذریعے ہمارے ساتھ شامل ہوں گے مولانا سید مبشر احمد ایاز صاحب۔ مولانا عطاء المجیب راشد صاحب، ہم گفتگو کو آغاز کرتے ہیں۔ ختم نبوت کا ہمارا ذکر جاری ہے، اور ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت بانی جماعت احمدیہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کامل طور پر ختم نبوت کو ماننے والے ہیں۔ اس بارے میں آپ کچھ ہمیں بتا دیں، پھر ہم آگے گفتگو کا سلسلہ چلائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا بھی آپ نے ابتدائی کلمات میں ذکر کیا کہ حضرت بانی سلسلہ علی احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی وضاحت کے ساتھ اپنے موقف کو پیش کیا ہے، حلفاً کہا ہے، بار بار اپنی کتابوں میں ذکر کیا، اپنے بیانات میں اس کا ذکر کیا
کہ میں حقیقی اسلام کی تعلیم جو قرآن مجید میں درج ہے اس سے سر منہ انحراف نہیں کرتا، اور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ادنا اور حقیر خادم ہوں۔ اور آپ نے ایک جگہ تو اس بات کو بڑے ہی دلنشین انداز میں اس طرح بیان فرمایا کہ اس نور پر فدا ہوں، اس کا ہی میں ہوا ہوں، وہ ہے میں چیز کیا ہوں، بس فیصلہ یہی ہے۔ تو آپ نے کوئی بھی بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے خلاف نہیں کی۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ آپ نے جو کچھ پایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پایا۔ تو اسی لیے آپ نے جس وقت اپنے دعوے کا اعلان کیا تو لوگوں نے، بہت ساروں نے اپنی ناسمجھی کی بنا پر اس کو غلط سمجھا، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ پاکستان ایک ملک نہیں، دیگر ممالک میں بھی یہ بات بڑی کثرت کے ساتھ بیان کی جاتی ہے، گویا آپ نے اس نبوت کا اعلان کیا جس کا قرآن مجید میں کوئی ذکر نہیں اور جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے خلاف ہے۔ اس بات کی وضاحت کرنے کے لیے میں چاہتا ہوں کہ آج کے پروگرام کی ابتدا میں دو مختصر حوالے آپ کے سامنے رکھوں، جس سے یہ پتہ لگے کہ حضرت بانی سلسلہ عالیہ احمدیہ نے کیا بیان فرمایا ہے۔ اپنی کتاب تجلیات الہیہ جو 1906 میں لکھی گئی، اس میں آپ نے فرمایا کہ نبی کے لفظ سے اس زمانے کے لیے صرف خدا تعالیٰ کی یہ مراد ہے کہ کوئی شخص کامل طور پر شرف مکالمہ اور مخاطبہ الہیہ حاصل کرے اور تجدید دین کے لیے مامور ہو، یہ نہیں کہ وہ کوئی دوسری شریعت لاوے، کیونکہ شریعت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی پر نبی کے لفظ کا اطلاق بھی جائز نہیں جب تک اس کو امتی بھی نہ کہا جائے، جس کے یہ معنی ہیں کہ ہر ایک انعام اس نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے پایا ہے، نہ براہ راست۔ اس ایک اقتباس کو ہی اگر ہمارے بھائی ذرا غور سے سنیں اور سمجھیں اور اس پر غور کریں تو وہ یقیناً اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ جو منصب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بانی سلسلہ نے بیان کیا وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے طفیل ہے، اور ہر چیز اسی در سے آپ نے پائی، اپنی طرف سے کچھ نہیں تھا۔ ایک دوسرا اقتباس حقیقت الوحی کا ہے جو 1907 کی تصنیف ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یاد رہے کہ بہت سے لوگ میرے دعوے میں نبی کا نام سن کر دھوکہ کھاتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ گویا میں نے اس نبوت کا دعویٰ کیا ہے جو پہلے زمانوں میں براہ راست نبیوں کو ملی ہے، لیکن وہ اس خیال میں غلطی پر ہیں۔ میرا ایسا دعویٰ نہیں ہے، بلکہ خدا تعالیٰ کی مصلحت اور حکمت نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فاضہ روحانیہ کا کمال ثابت کرنے کے لیے یہ مرتبہ بخشا ہے کہ آپ کے فیض کی برکت سے مجھے نبوت کے مقام تک پہنچایا، اس لیے میں صرف نبی نہیں کہلا سکتا بلکہ ایک پہلو سے نبی اور ایک پہلو سے امتی، اور میری نبوت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذل ہے، نہ کہ اصلی نبوت۔ اسی وجہ سے حدیث اور میرے الہام میں جیسا کہ میرا نام نبی رکھا گیا ہے ایسا ہی میرا نام امتی بھی رکھا گیا ہے، تا معلوم ہو کہ ہر ایک کمال مجھ کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کے ذریعے سے ملا ہے۔ یہ دو اقتباس بطور نمونہ ہیں جس سے ہر سننے والے کو اچھی طرح یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپنا مقام آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک متقی اور پیراؤ کے طور پر بیان کرتے ہیں، اس سے ایک ذرہ بھی زائد نہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ ناظرین اکرام، جس طرح کہ میں نے پروگرام کے شروع میں آپ کی خدمت میں عرض کی تھا کہ دو طریقے ہیں اس پروگرام میں اپنے سوالات پیش کرنے کے، ایک تو ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے اور دوسرا ہمارا نمبر ہے جس پہ آپ ہم سے براہ راست رابطہ کر سکتے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ اپنی ناظرین کی سہولت کے لیے وہ نمبر میں آپ کے سامنے دہرا دوں۔ پروگرام میں کال کرنے کے لیے جو نمبر ہے وہ نوٹ فرما لیں، وہ ہے 0044-203-198-5404۔ اب ہم مبشر ایاز صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم مبشر ایاز صاحب۔
مبشر یاس صاحب، ختم نبوت کے بارے میں گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور جب ہم نے آیت خاتم النبیین کے بارے میں گفتگو کی تھی تو وہاں ہم نے ایک معنی یہ بیان کیے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر جس پہ لگے گی وہ نبوت کا درجہ پا سکتا ہے۔ لیکن پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو معنی جماعت احمدیہ بیان کر رہی ہے، کیا قرآن کریم ان معنی کو بیان کرتا ہے؟ کیا قرآن کریم ان معنی کی تائید کرتا ہے؟ اگر ایسا ہے تو قرآن کریم ایسا کہاں بیان فرما رہا ہے؟ جی برہان صاحب، قرآن کریم میں بہت ساری آیات ایسی ہیں کہ جو اسی مضمون اور مفہوم کی طرف رہنمائی کر رہی ہیں۔ سورۃ النساء کی اس وقت میں آیت بیان کرنا چاہتا ہوں، آیت نمبر 70 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِیقًا، کہ جو بھی اللہ کی اور اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے تو یہی وہ لوگ ہیں جو ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا۔ الذین، ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ نے انعام کیا۔ اب وہ کون کون سے لوگ ہوں گے؟ 4 قسم کے لوگ اس آیت میں بتائے، من النبیین، نبیوں میں سے، والصدیقین، اور صدیقوں میں سے، والشہداء، اور شہیدوں میں سے، والصالحین، اور صالحین میں سے، اور یہ بہت ہی اچھے ساتھی ہیں۔ تو اس آیت قرآنیہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اللہ اور اس کے اس رسول، الرسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس اطاعت کے نتیجے میں ان لوگوں کے ساتھ شامل کرے گا جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، اور فرمایا وہ 4 طرح کے لوگ ہوں گے، نبی، صدیق، شہید اور صالح۔ یہاں ایک لفظ ہے مَعَ کا، جس میں بعض اوقات ہمارے دوسرے جو بھائی ہیں جو ہماری اس تشریح سے اتفاق نہیں کرتے، وہ لفظ مع کا، اس کی لغت کا، بلکہ لغت کے ایک حصے کا سہارا لیتے ہوئے وہ یہ تشریح یا ترجمہ کرتے ہیں کہ دیکھیں اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ سچ مچ نبی بن جائے گا، بلکہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس اطاعت کے نتیجے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے نتیجے میں وہ ان لوگوں کے گروپ میں شامل کر لے گا، یعنی وہ عملاً یا مقام اور رتبے کے اعتبار سے نبی نہیں بنیں گے، ہاں نبیوں کے گروہ میں شامل کر دے گا۔ جیسے بہت سارے نبی ہیں، وہاں اطاعت کرنے والے بھی جو ہوں گے وہ ساتھ کھڑے ہو گئے، تو عملاً وہ نبی نہیں ہوں گے مقام کے اعتبار سے۔ ہماری یہ درخواست ہے کہ یہ معنی جو ہیں یہ کسی بھی پہلو سے یہاں فٹ نہیں بیٹھتے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ مع کے یہ معنی نہیں ہوتے، مع کے لفظ مع جو ہے یہاں مع الذین انعم اللہ علیہم میں مختلف معنی ہیں، اور وہ مختلف معنی لغت میں بھی موجود ہیں، وہ مختلف معنی قرآن کریم میں بھی موجود ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن جو تشریح وہ کرتے ہیں اور ہمارے اس ترجمے سے انکار کرتے ہیں، چند لمحوں کے لیے ہم تصور کر لیں کہ ہمارا یہ ترجمہ غلط ہے اور ان کا ترجمہ درست ہے، تو ہماری صرف یہ درخواست ہے کہ من النبیین تک کیوں رکتے ہیں، آگے لے کے چلیں نا اس ترجمے کو۔ اگر فرض کریں کہ ترجمہ یہ بنتا ہے کہ وہ نبی تو نہیں ہوں گے لیکن نبیوں کے گروہ میں صرف شامل کر لیا جائے گا اس کو، تو پتہ یہ چلا کہ وہ صدیقین بھی تو آگے آیا ہوا ہے، تو پھر اس امت میں جو بھی شخص اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا وہ صدیق بھی نہیں بن سکے گا، وہ شہدائے، وہ شہید بھی نہیں بن سکے گا، اور نہ وہ صالح بن سکے گا۔ تو گویا امت محمدیہ میں جو بھی اطاعت کے نتیجے میں انعام پانے والا ہے یہ 4 انعام بہرحال اس کو نہیں مل سکتے۔ تو کیا یہ ترجمہ، یہ تشریح کوئی قبول کرنے کو تیار ہوگا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔
یہ آیت جو ہے سورہ نساء کی، یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی اعلیٰ اور عرفہ مقام کو بیان کرنے والی ہے کہ اس رسول کی اطاعت کے نتیجے میں ہم 4 قسم کے انعام کریں گے کہ ان کو نبی بنائیں گے، ان کو صدیق بنائیں گے، ان کو شہید بنائیں گے، ان کو صالح بنائیں گے. اور اگر نبوت کے انعام سے محرومی اس ایسے ثابت کرنی ہے تو صرف ایک انعام نہیں جائے گا، ایک مقام نہیں جائے گا، باقی تینوں کے تینوں مقام بھی جائیں گے. تو پھر یہ ہوگا کہ اس امت میں سے کوئی صدیق بھی نہیں بن سکتا، کوئی شہید بھی نہیں بن سکتا اور کوئی صالح بھی نہیں بن سکتا. اور ظاہر ہے کہ کوئی بھی اس تشریح اور ترجمے کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے. ہم اس لغت کی طرف آتے ہیں اور قرآن کریم کی طرف آتے ہیں. قرآن کریم کی جو مشہور لغت ہے مفردات، امام راغب ہیں، مفردات القرآن امام راغب اصفہانی نے لکھی ہے، وہ لفظ ما کے لغت بیان کرتے ہیں. میں یہاں وقت کی مناسبت سے ترجمہ بیان کروں گا. لغت میں جیسے سب جانتے ہیں کہ اسی لفظ کے نیچے اس کی لغت دیکھی جاتی ہے، تو میم عین کے نیچے اس کی لغت کو ہم پڑھیں. یہ میرے سامنے اس وقت قرآن میں اس کا مفردات کا اردو ترجمہ ہے جو اسلامی اکیڈمی نے شائع کیا ہوا ہے. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ ما اجتماع کے معنی کو چاہتا ہے، خواہ وہ اجتماع مکانی ہو یعنی اکٹھ، جیسے ہما معن فی دارے وہ دونوں ایک مکان میں ہیں، اور خواہ زمانی جیسے ہما ولدا معن وہ دونوں ایک وقت میں پیدا ہوئے، اور خواہ مانوی اعتبار سے ہو جیسے اخن یا ابن وغیرہ ہما اسمائے اضافی ہیں کہ ایک آدمی کو اسی وقت دوسرے کا بھائی کہا جا سکتا ہے جب وہ بھی اس کا بھائی ہو. اور کبھی وہ اجتماع رتبے اور شرف کے لحاظ سے ہوتا ہے، جیسے ہما معن فی العلوے وہ دونوں بلند رتبہ ہونے میں برابر ہیں. تو یہاں رتبے کے معنوں میں بھی ما آیا ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا نا، ما کے کئی معنی ہیں لیکن ایک رتبے اور شرف کے معنوں میں بھی آتا ہے. اب یہاں جو ما استعمال ہوا ہے ہم نے وہ دیکھنا ہے کہ قرآن کریم میں کسی اور جگہ پہ بھی یہ الفاظ آئے ہیں ایسے. قرآن کریم میں 56 دفعہ لفظ ما آیا ہے اور 105 دفعہ مختلف ضمائر کے ساتھ آیا ہے، ماہو، ماہما وغیرہ، ماہم، ماکم. یہ 161 مرتبہ لفظ آیا ہے. اب میں صرف 2 آیات پیش کروں گا کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ ما کے معنی وہ بھی ہوتے ہیں جو تشریح ہم کرتے ہیں. سورہ نساء کی آیت نمبر 146 سے 147 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ منافق آگ کے اسفل ترین حصے میں ہوں گے. ولن تجد لهم نصیرا، اور تو ان کا کوئی مددگار نہیں پائے گا. الا الذین تابوا، سوائے وہ لوگ جو توبہ کر لیں، واصلحوا اور اصلاح کر لیں، واعتصموا باللہ اور اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لیں، واخلصوا دینہم للہ اور وہ اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیں. فاولئک مع المؤمنین، وہ مومنوں کے ساتھ ہوں گے. تو کیا مطلب مومن خود نہیں ہوں گے، صرف مومنوں کے گروپ میں شامل ہو جائیں گے جا کے؟ بڑی مشہور دعا ہے سورۃ آل عمران کے آخری آیات میں، جس میں یہ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیحت کرتا ہے کہ یہ دعا پڑھا کریں، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، کہ اے ہمارے رب ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کے لیے پکار رہا تھا. ان آمنو، یہ کہہ رہا تھا کہ ایمان لاؤ بے ربکم، اپنے رب پر. فآمنا، بس ہم ایمان لے آئے. ربنا، اے ہمارے رب، اغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہ معاف کر دے. وکفر عنا سیئاتنا، اور ہماری برائیوں کو ڈھانپ دینا. وتوفنا مع الابرار، اور نیکوں کے ساتھ ہمیں وفات دینا. کیا مطلب؟ ہمیں نیک نہ بنانا، کوئی نیک فوت ہو ساتھ ہی ہمیں بھی وفات دے دینا، یہ ترجمہ ہوگا. اس سے پتہ چلا کہ قرآن کریم کی آیات کا سیاق و سباق جو ہے وہ طے کرے گا کہ یہاں کون سے معنی فٹ ہوتے ہیں. لغت میں خواہ 1 چھوڑ 10 معنی ہوں، تو جو معنی ہم یہاں کر رہے ہیں ما کے معنی، کہ وہ وہی مقام اور رتبہ اور مرتبہ ملے، لغت بھی اس کی تائید کر رہی ہے، قرآن کریم کی دوسری آیات بھی اس کی تائید میں کھڑی ہیں،
اور اس آیت کا اپنا مضمون بتاتا ہے کہ یہاں وہ انعام اسی کو مقام اور رتبے کے اعتبار سے ملے گا، نہ یہ کہ صرف نام کا اس کو یہ قرار دے دیا جائے گا۔ بالکل ٹھیک۔ بہت بہت شکریہ مبشر یاس صاحب، جس طرح آپ نے بیان کیا کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 70 کی روشنی میں تمام علماء یہ تو مانتے ہیں کہ امت محمدیہ میں صالحین آ سکتے ہیں، شہداء آ سکتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو صدیقیت کا مرتبہ مل سکتا ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں نبوت کے معنی کا وہ انکار کر جاتے ہیں۔ فضل صاحب، اگر ہم اسی بات کو آگے بڑھائیں، اسی آیت کو اگر ہم اپنے سامنے رکھیں تو بار بار یہ سوال ہوتا ہے، مختلف انداز میں ہوتا ہے، مختلف پیرایوں میں ہوتا ہے کہ اگر یہ بات مان بھی لی جائے تو صحابہ کرام کو اطاعت کے نتیجے میں یہ مقام کیوں نہیں ملا، اولیاء کو یہ مقام کیوں نہیں ملا؟ تو اس بارے میں آپ ہماری کیا رہنمائی کریں گے؟ یہ ہے کہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس کو نبی بنانا ہے، یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کس نے کتنی پیروی کی اور کس کو کس وقت نبی بنایا جا سکتا ہے۔ یہ سمجھنا کہ اچھا میں نے اتنی پیروی کر لی اور اب مجھے نبی بنانا چاہیے، یا فلاں نے اتنی پیروی کر لی اب اس کو نبی ہونا چاہیے، اس طرح کے خیالات تو کبھی انبیاء کے دلوں میں بھی پیدا نہیں ہوئے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی وحی نازل ہوئی تو آپ بھی پہلے تو یہی کہتے رہے کہ ما انا بکارین ما انا بکارین۔ یہ خدا کا کام ہے کہ کس کو نبی بنانا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا جو آپس کا تعلق تھا وہ اتنا گہرا اور اتنا محبت کا تعلق تھا کہ اس میں کچھ شک نہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ جو ہیں وہ ستاروں کی مانند ہیں، تم جس کی بھی پیروی کرو گے تم ہدایت پا جاؤ گے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد کے آنے والے خدا رسیدہ بزرگوں کے بارے میں بھی یہ فرمایا کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل۔ تو یہ مقامات دینا یا خدا کا کام ہے یا خدا سے خبر پا کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام ہے۔ ہم یہ بحث نہیں کر سکتے کہ فلاں شخص کو نبی کیوں نہیں بنایا گیا اور فلاں کو کیوں بنایا گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام اتنا بڑا ہے، اور جس پر دراصل ہم یہ ساری بحث کر رہے ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عام نبی نہیں ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے نبوت اتنی عظیم الشان مقام پر جا پہنچی ہے کہ اس کے مقابل پر اس کے آپ کے زمانے میں کوئی کتنا بڑا بھی صاحب وحی اور الہام اور رویا اور اطاعت کرنے والا ہوئے، اس کی حیثیت ایک دیے کی سی لگتی ہے۔ کہ جیسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے آپ کو سراج منیر قرار دیا لیکن آپ نے اپنے صحابہ کو ستاروں کی طرح قرار دیا، تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں موجود ہوتے ہی یا آپ کے فوراً بعد کسی نبی کا آنے کا مطلب یہ بھی بن سکتا تھا کہ گویا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ابھی فوت ہوئے ہیں اور ابھی کسی نبی کی ضرورت پڑ گئی۔ پہلی امتوں میں بار بار انبیاء آتے رہے، ان کے ذرا حالات پڑھ کے دیکھیں۔ اس زمانے میں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنی کثرت سے انبیاء آتے تھے کہ جب ایک نبی ہلاک ہوتا تھا تو فوت ہو جاتا تھا تو ایک اور نبی اللہ تعالیٰ بنا دیتا تھا، اور بعض اوقات ایک ایک وقت میں بے شمار انبیاء ہوتے تھے اور ان سے بھی وہ انبیاء ان کی جو امتیں ہیں وہ سنبھالی نہیں جاتی تھی۔ لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کہ آپ دیکھیں کہ اس قدر اس میں نورانیت اور اس قدر فیض جاری پایا جاتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری صدی اور میرے بعد کی صدی اور میرے بعد کی صدی یہ نورانی صدیاں ہیں۔ اس کے بعد بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو نہیں چھوڑے گا اور ہر صدی کے سر پر ایک مجدد کو مبعوث کرتا رہے گا۔ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد ایک آنے والے کو نبی قرار دیا ہے اور اس کو متعدد جگہ پر نبی قرار دیا، اس لیے ہم تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں آپ کی اطاعت میں جس کو حضور نے نبی بنایا یا قرار دیا اس کو نبی کہیں گے۔ بالکل ٹھیک۔ جی میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی ہم اس وقت آیت خاتم النبیین کا ذکر کر رہے ہیں اور پھر دوسری طرف سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں جو تفصیلی بیان دیا ہے، ان دونوں کو سمجھنا ہم سب کے لیے، سننے والوں کے لیے بھی ہمارے لیے بھی بہت ہی بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ دو کلیدی آیات ہیں جو اس مسئلے پر پوری طرح روشنی ڈالتی ہیں، اور جیسا تفسیر کا ایک مسلمہ اصول ہے کہ
کہ القرآن یفسر بعضہ بعضاً، اگر غور کیا جائے تو ان دونوں آیات میں بڑا قریبی تعلق نظر آتا ہے۔ ایک تعلق تو یہ کہ سورہ احزاب میں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا ذکر کیا، اس کے چند آیات کے بعد فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، کہ مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فضل کبیر مقدر کر رکھا ہے، جو یہ سارے انعامات ہیں ان کی طرف اشارہ ہے۔ اور ان کے اسی کے مقابل پر جس آیت سورۃ نساء کی آیت جو پڑھی گئی ہے، جو اس وقت زیر بحث ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک الفضل من اللہ، فضل کا لفظ وہاں بھی دہرایا گیا، یہاں بھی دہرایا گیا۔ پھر ایک اور مماثلت یہ نظر آتی ہے کہ جہاں آیت خاتم النبیین کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، کہ اللہ تعالیٰ ہے جو اس کی حقیقت کو صحیح معنوں میں جانتا ہے، اور اسی کے بیان سے سمجھنے کے نتیجے میں انسان بھی اس بات کو جان سکتا ہے۔ اگر ہم واپس جائیں سورہ نساء کی طرف تو اس کے آخر میں بھی دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے وہی مضمون بیان فرمایا ہے وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا، کہ اللہ تعالیٰ ہے جو اس کی حقیقت کو صحیح جانتا ہے۔ تو دیکھیں دو آیات جو ایک ہی مضمون کو بیان کرتی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے وہی الفاظ دوبارہ دوسرے رنگ میں ذکر کر کے یہ واضح کر دیا کہ ایک آیت کو سمجھنا ہے تو دوسری پر غور کرو، دوسری کو سمجھنا ہے تو پہلی کو کرو، اور حقیقت تمہارے سامنے واضح ہو جائے گی۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، بہت شکریہ مولانا اطہار مجیب راشد صاحب۔ مبشر یاس صاحب، میں آپ کے سامنے ہمارے ایک دوست ہیں احمد رفیق صاحب پاکستان سے، ان کا سوال رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے غیر احمدی دوست نے یہ سوال کیا ہے کہ مرزا صاحب نے شروع میں اپنا عقیدہ یہ بتایا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، مگر آہستہ آہستہ نبوت کے امکان کو کھولتے گئے اور یہاں تک کہ خود نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ وہ چاہتے ہیں کہ اس بارے میں یہ جو ان کے غیر احمدی دوست کا خیال ہے اس بارے میں آپ تبصرہ کر دیں۔ تو مبشر یاس صاحب، میں آپ سے چاہوں گا کہ مختصراً اس بات پر تبصرہ کر دیں۔ جی، یہ میں اختصار سے عرض کروں گا۔ محترم امام صاحب ہر پروگرام کے شروع میں بھی اور درمیان میں بھی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے اقتباسات پیش کرتے رہے ہیں۔ ان اقتباسات کو سامنے رکھیں تو دو باتیں میں عرض کروں گا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ مرزا صاحب نے جو بھی دعویٰ کیا از خود نہیں کیا، جیسے جیسے خدا تعالیٰ آپ کو بتاتا رہا آپ اس کی تشریح، اس کی تفصیل بیان فرماتے رہے۔ ہمیں اب یہ دیکھنا ہے اصولی طور پر کہ کیا مرزا صاحب اپنے اس بیان میں صادق ہیں کہ نہیں کہ خدا تعالیٰ نے آپ کو یہ کہا تھا، یا تو اس پیمانے پہ ہم پرکھیں کہ مرزا صاحب کا جو بھی کہنا ہے کیا واقعی خدا تعالیٰ آپ سے ہم کلام ہوتا تھا اور اس نے بتایا ہے، یا جیسا کہ آپ یہ چوتھا پروگرام آج ہو رہا ہے اس دعوے کی تائید اور تصدیق قرآن کریم سے ہوتی ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مبارکہ سے ہوتی ہے، اور 1400 سال کے درمیان جو درجنوں علماء امت ہیں کیا وہ حضرت مرزا صاحب کے ان دعاوی کی تصدیق کرتے ہیں؟ اور خاکسار کی یہ عرض ہوگی کہ چاروں باتیں یہ اس بات کے رنگ میں ہمیں ملے گا کہ آپ کی کوئی تشریح بھی نہ قرآن کے خلاف، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مبارکہ کے خلاف، نہ ہی صلحائے امت کے خلاف ہے۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری یہ بات ہے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام براہین احمدیہ پہلی تصنیف ہے، اس میں بھی آپ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین قرار دیا، اور سب سے آخری کتاب چشمہ معرفت، اور اپنی وفات سے ایک دن یا 2 دن پہلے آپ نے جو خط لکھا جو اخبار عام میں شائع ہوا، اس وقت تک آپ کے عقیدہ ختم نبوت کی تشریح میں یہ فرق نہیں آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین نہیں ہیں۔ آپ نے ہمیشہ آپ کو خاتم النبیین قرار دیا ہے۔ صرف اتنی سی بات تھی کہ جب آپ کو نبی کا نام دیا جاتا تھا تو ایک وقت تک آپ کے ذہن میں یہ تھا کہ نبی تو وہ ہوتا ہے جو شریعت لے کر آتا ہے۔ اس تشریح کو آپ نے تبدیل کیا ہے کہ علاوہ کسی قسم کے کوئی عقیدے ختم نبوت میں آپ نے تبدیلی نہیں فرمائی۔ یہی عقیدت ہے اور یہی حقیقت ہے
کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام حضرت بانی جماعت احمدیہ نے جو کچھ بیان فرمایا وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا، اپنی ذات کی طرف سے آپ نے کچھ نہیں بیان فرمایا، اور یہی ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں اور آپ کی کتب میں نظر آتا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں کالر رفیع رضا قریشی صاحب۔ السلام علیکم رفیع رضا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ رفیع رضا میں صاحب آپ کے چینل سے اپنے پیارے حضرت العزیز امیر المومنین عبداللہ بن سلوی میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور دعا کی درخواست پیش کرتا ہوں۔ میرا سوال یہ غلطی کی ازالہ روحانی خزائن جو 18 سے ہے۔ دوستوں سے بات چیت ہوتی رہتی ہے، بعض لوگ اس لیے پیچھے رکھتے ہیں کہ جی ہم آپ سے بات نہیں کرتے، آپ نے جس کی بیعت کی ہے اس نے رسول النبی کا دعویٰ کیا ہے۔ کل ہم ان کو سمجھاتے ہیں دعوت اللہ کے حوالے سے۔ آپ کا ایک ہے لائنیں 207 پڑھ کر اس سے متعلق بات ہوئی ہے، تو وہ لکھا آپ نے یہ ہے کہ نبوت کی تمام کھڑکیاں بند کی گئی مگر ایک کھڑکی صرف صدیقی کی کھلی ہے، یعنی فانی رسول کی۔ بس جو شخص اس کھڑکی کی راہ سے خدا کے پاس آتا ہے اس پر ذیلی طور پر وہی نبوت کی چادر پہنائی جاتی ہے جو نبوت محمودی کی چادر ہے۔ اس پر میں جاننا چاہتا تھا، اس نے مجھ سے سوال بھی یہی کیا ہے، پوچھ لیں گے سیرت صدیقی کی جو کھڑکی ہے اس سے حضرت اکرم مسیح وسلم کی کیا مراد ہے اور کس طرح ہم اس بات کو بیان کر سکیں گے۔ جی رفیع رضا صاحب، یہ آپ نے کتاب کا نام ایک غلطی کا ازالہ اور صفحہ نمبر 207 بتایا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، میرے خیال میں آپ اگر ٹیلی فون لائن پر رہ کے میری بات سنیں، ٹھیک ہے جزاک اللہ۔ آپ کا سوال آ گیا ہے اور بھی اس وقت سوالات آ رہے ہیں، تو آپ کا سوال بھی ہم دیکھتے ہیں۔ آپ کا سوال روحانی خزائن کی جلد نمبر 18 اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب ایک غلطی کے ازالے کے حوالے سے ہے۔ لیکن امام صاحب، میں اس سے پہلے ایک اور ہمارے بھائی کا سوال ہے، زاہد راجپوت صاحب کینیڈا سے وہ سوال کر رہے ہیں۔ وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ مجدد کے معنی کیا ہیں، اور مجدد کے معنوں میں کیا مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے اس وقت تک کوئی تبدیلی آئی ہے؟ اس بارے میں آپ تھوڑا سا کچھ وضاحت کر دیں۔ یہ جو لفظ مجدد ہے اس کا بنیادی لفظی معنی تجدید کرنے والے کے ہیں، اور تجدید کرنے سے مراد ہے کسی چیز کو نیا کرنا، یا اس کی اگر اس پر کوئی چیز ایسی آ گئی ہے جس سے اس کی حقیقت، شکل و صورت اور ماہیت بدل رہی ہے تو اس چیز کو دور کر کے صحیح طور پر اس کو دوبارہ قائم کرنا، یہ تجدید کہلاتا ہے، اور کرنے والے کا نام مجدد ہے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں اس بات کا وعدہ فرمایا کہ ان اللہ یبعث لہذہ الامۃ علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا۔ اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ مجدد کا کام کوئی نئی شریعت بنانا یا اس میں تبدیل کرنا یا اس میں کمی بیشی کرنا ہرگز نہیں، بلکہ وہی شریعت جو اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے لیکن لوگوں کی نظروں سے کسی وجہ سے اوجھل ہے یا نافہمی کی وجہ سے اس کا صحیح مطلب نہیں سمجھ رہے، وہ اس حقیقت حال کو پوری طرح کھول کر ان کے سامنے بیان کرے گا۔ تو تجدید دین کا یہ کام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کا مسلسل امت مسلمہ میں اس کا سلسلہ جاری رکھا، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ اعلیٰ منصب عطا کیا، بلکہ مجدد آخر الزمان آپ کو دعویٰ آپ نے کیا اور آپ کو یہ مقام عطا ہوا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے وہی برگزیدہ بندے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ سے کھڑا کرتا ہے اور بناتا ہے اور منتخب کرتا ہے، میری مراد خلفائے احمدیت سے ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ یہ منصب اپنی جناب سے عطا کرتا ہے، اور پھر اس بات کا ثبوت دینے کے لیے کہ واقعی وہ خدا کی طرف سے ہیں، اللہ تعالیٰ مسلسل ان کی رہنمائی فرماتا ہے، اور جو بھی بات قابل اصلاح ان کو نظر آتی ہے وہ اس کی اصلاح کرتے ہیں۔ یہ ہم اپنی ساری زندگی میں مشاہدہ کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کرے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ایسے ہی ہم آخر تک مشاہدہ کرتے رہیں گے کہ ہر خلیفہ وقت جو غلط فہمی، جو غلط بات اسلام کی طرف منسوب کی جاتی ہے ناسمجھی کی وجہ سے یا شرارت کی وجہ سے، اس وقت کا خلیفہ ایک مرد مجاہد بن کر ساری دنیا کے سامنے ظاہر ہوتا ہے اور بیان کرتا ہے کہ کیا حقیقت ہے اور کیا بات غلط ہے۔ تو یہ ہے تجدید کا مفہوم جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے امت محمدیہ میں جاری ہے، اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے خلافت احمدیہ کے جو
کے ذریعے خلفائے احمدیت ہیں، ان کے ذریعے سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ بہت شکریہ۔ اس وقت ہمارے ساتھ سید مبشر یاس صاحب لائن پہ موجود ہیں۔ مبشر یاس صاحب، ہمارے بھائی رفیع رضا قریشی صاحب نے روحانی خزائن کی جلد نمبر 18 اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب ایک غلطی کے ازالے کے حوالے سے سوال کیا تھا۔ صفحہ نمبر 207 انہوں نے بتایا انہوں نے یہ اقتباس یہ پڑھا ہے کہ نبوت کی تمام کھڑکیاں بند ہیں مگر ایک کھڑکی سیرت صدیقی کی کھلی ہوئی ہے، یعنی فنا فی الرسول کی۔ تو اس عبارت پر اس کا کیا مطلب ہے، اس کی کیا وضاحت ہے، وہ ہم سے چاہتے ہیں، تو میں چاہوں گا آپ اس عبارت کی وضاحت کر دیں۔ جی، یہ ایک غلطی کا ازالہ ایک چھوٹا سا رسالہ ہے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا، اس میں یہ صفحہ 207 میں ہے، اس میں حضور یہ مضمون بیان فرما رہے ہیں اور بہت ہی اعلیٰ و عرفہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، اور وہ یہ مقام ہے وہی جو آیت خاتم النبیین والی ولاکن رسول اللہ و خاتم النبیین والی آیت، اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اب اللہ تعالیٰ نے ایک پیشگوئی رکھ دی ہے، اور وہ پیشگوئی یہ ہے کہ اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیشگوئیوں کے دروازے قیامت تک بند کر دیے گئے ہیں، اور ممکن نہیں ہے کہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا کوئی شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور محبت میں فنا ہوئے بغیر اب اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکے۔ یہ ہے صدیقیت کی کھڑکی آپ نے قرار دی ہے، جس کے ساتھ وضاحت فرما بھی دی آپ نے کہ فنا فی الرسول کی، اور فرماتے ہیں کہ پس جو شخص اس کھڑکی کی راہ سے خدا کے پاس آتا ہے اس پر ذلی طور پر وہی نبوت کی چادر پہنائی جاتی ہے جو نبوت محمدی کی چادر ہے۔ اس لیے اس کا نبی ہونا غیرت کی جگہ نہیں، کیونکہ وہ اپنی ذات سے نہیں بلکہ اپنے نبی کے چشمہ سے لیتا ہے، اور نہ اپنے لیے بلکہ اسی کے جلال کے لیے، اس لیے اس کا نام آسمان پر محمد اور احمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے یہ معنی ہیں کہ محمد کی نبوت آخر محمد کو ہی ملی، گو بروزی طور پر، مگر نہ کسی اور کو۔ تو یہ مضمون حضور نے علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کتاب میں بیان فرمایا ہے۔ جزاک اللہ مبشر یاس صاحب۔ فضل الرحمان صاحب، بہت ساری آیات قرآنیہ کا ذکر ہوا، آیت خاتم النبیین کا بہت تفصیل کے ساتھ ہم نے ذکر کیا۔ اس کے بعد جو ہمارے مخالفین ہیں وہ احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں، گو ہم نے کچھ احادیث کا پہلے بھی ذکر کر دیا ہے، اور بات یہاں آ کے وہ روک دیتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نبی بعدی، اور بس وہ کہتے ہیں اب اس کے بعد بحث بالکل ختم ہے، کوئی نبی نہیں آ سکتا کیونکہ آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کو آپ وضاحت کے ساتھ بتائیں کہ اس حدیث کی کیا حقیقت ہے اور اس کے کیا معنی ہیں۔ جزاک اللہ۔ یہ جو حدیث ہے واقعی بڑی کثرت کے ساتھ خصوصاً جماعت احمدیہ کے علماء اپنے ممبروں پر چڑھ کر بڑے اونچی آواز میں لوگوں کو بتاتے ہیں، اور شاید وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اس حدیث کو نہیں مانتے۔ جماعت احمدیہ کا اس حدیث پر بھی اسی طرح ایمان ہے جس طرح ہم باقی بہت ساری حدیثوں کو، ہم جو قرآن کے تابع ہیں ان کو ہم تسلیم کرتے ہیں۔ اب ہمارے جو مخالفین اس حدیث کو پیش کرتے ہیں، میں ان کے سامنے اس وقت کی مناسبت سے دو باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کب خاتم النبیین کا مقام عطا فرمایا؟ حدیثوں میں ہی لکھا ہوا ہے، اور یہ حدیث بڑی کثرت کے ساتھ علماء جو ہیں وہ سیرت کے جلسوں میں اور ممبروں پر اور جمعے کے دن بھی پڑھا کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اس وقت بھی خاتم النبیین تھا جب کہ ابھی آدم منجادل فی تینہ ہی، کہ ابھی پانی اور کیچڑ کے ایک مٹی میں کے درمیانی حالت میں تھا۔ گویا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس وقت بھی خاتم النبیین تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے بعد جو سلسلہ چلا ہے وہ سارا دراصل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق سے اس کو آگے نبوت ملی ہے۔ یہ ایک تو بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جماعت احمدیہ اس کی ایک تشریح کرتی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باوجود اس کے
کہ فرمایا کہ لا نبی بعدی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے متعدد حدیثوں میں کسی نبی کے آنے کی خبر بھی دی اور ایک آنے والے کو مسیح نبی اللہ بھی قرار دیا، اور بعض ایسی حدیثیں ہیں جس میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بیٹے ابراہیم کو بھی یہ فرمایا کہ یہ بھی نبی ہے، نبی ابن نبی بھی فرمایا۔ تو اب ہم کیا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ میں ہم تضاد قرار دیں، یا ہم اور حدیثوں کی طرح کوئی اس کا ایسا مطلب نکالیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عرفہ و اعلیٰ شان بھی بیان ہو، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال میں کوئی تضاد بھی نظر نہ آئے؟ تو ہم اس کے حوالے سے ہماری باتیں تو براہ راست اس طرح یہ نہیں مانتے، میں علماء کے ہی جو ان کے مستند بعض علماء ہیں ان کے بعض حوالے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مثلاً یہ ایک کتاب ہے جس میں جو سنی علماء میں بڑی کثرت کے ساتھ پڑھی بھی جاتی ہے، ملا علی قاری کی الاشاعۃ فی اشراط الساعۃ، اس میں لکھتے ہیں کہ لا نبی بعدی کی تشریح کیا ہے۔ اما الحدیث لا وحی بعد موتی باطل لا اصل لہ، نام ورد لا نبی بعدی و معناہ عند العلماء لا یحدث بعدہ نبی بشرع ینسخ شرعہ، یعنی یہ جو لا وحی آبادی والی حدیث ہے یہ تو ویسے ہی باطل ہے۔ ہاں یہ جو حدیث ہے لا نبی آبادی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، فرمایا کہ علماء کے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی ایسا نبی نہیں آ سکتا جس کے پاس جو نئی شریعت لے کر آئے، اور یہی جماعت احمدیہ کا عقیدہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کبھی اب کوئی ایسا نبی نہیں آ سکتا جس کی نئی شریعت ہے، اور مرزا صاحب کا جو نبوت کا دعویٰ ہے اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ آپ کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آئے، وہی کلمہ ہے، وہی قرآن ہے، وہی نماز ہے۔ اس کے علاوہ اور بعض حوالے ہیں، میں ان میں سے بعض آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ ایک کتاب ہے موضوعات کبیر، اس میں لکھا ہوا ہے المعنی لا یاتی بعدہ نبی ینسخ ملتہ ولم یکن من امتہ، یعنی معنی یہ ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا جو آپ کی ملت کو منسوخ کرے اور وہ خود آپ کی امت میں سے نہ ہو۔ پھر فتوحات مکیہ ایک بڑی مشہور کتاب ہے، اس میں ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لا رسول بعدی ولا نبی اے یکون علی شرع یخالف شرعی اذا کان یکون تحت حکم شریعتی، فتوحات مکیہ جلد 2 کا حوالہ ہے۔ فرمایا کہ لا رسول بعدی ولا نبی کے معنی یہ ہیں کہ ایسا نبی اور رسول نہیں آئے گا جو ایسی شریعت پر ہو جو میری شریعت کے مخالف ہو، بلکہ جب ہوگا تو میری شریعت کے حکم کے تحت ہوگا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں یہ فرما رہے ہیں کہ لا نبی بعدی، اس کے ساتھ آنے والے بعض انبیاء کی خبر بھی دے رہے ہیں، تو اس کا بڑا واضح مطلب ہے کہ اس طرح کی نبوت بند ہے۔ ہم یہی بار بار علماء کو سمجھاتے ہیں کہ جس طرح کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی تھے، اب اس طرح کا نبی نہ کبھی پہلے پیدا ہوا نہ کبھی آئندہ آئے گا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریعت والے نبی تھے، اور اتنے عظیم الشان نبی تھے کہ نہ اس سے پہلے کبھی ویسا نبی ہوا اور نہ کبھی آئندہ آئے گا، اور کوئی ایسا نبی نہیں آئے گا جس سے جو آپ کی شریعت کو منسوخ کرنے والا ہو۔ اور یہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ہے کہ آپ خاتم النبیین تھے۔ بہت شکریہ فضل الرحمان صاحب۔ اس وقت ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، عارف الزمان صاحب بنگلہ دیش سے۔ السلام علیکم عارف الزمان صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی عارف صاحب، آپ کیا سوال پوچھنا چاہیں گے؟ پہلے تو میں دعا کا درخواست کر رہا ہوں امام صاحب سے، آپ کے سب کے ساتھ۔ میرا سوال ہے، ہمارا ملک میں خاتم النبیین کا مسئلہ بڑا تیز ہے بنگلہ دیش میں، تو وہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جماعت احمدیہ کے خلاف خاتم النبیین کا یہ مسئلہ کب سے شروع ہوا اور کون اس کا شروع کرنے والا کے پہلے تھا، اور دوسری لاہوری جماعت کے عقیدہ سے یہ خاتم النبیین کا کیا مسئلہ ہے، اس کا وضاحت چاہیے۔ جی ٹھیک۔ عارف صاحب، یہ جو خاتم النبیین کا مسئلہ ہے صرف آپ کے ملک میں نہیں، آج کل ہر جگہ ہی اس کا بہت چرچا ہے، اور ظلم یہ کیا جاتا ہے کہ ہماری بات تو سنی نہیں جاتی، لیکن یک طرفہ فیصلہ دے دیا جاتا ہے کہ گویا
جماعت احمدیہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتی، حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ مولانا عطا المجیب راشد صاحب عمومی نوعیت کا انہوں نے سوال کیا ہے، ویسے تو وہ تاریخی کوئی جسے کہتے ہیں نا بات نکالنا چاہتے ہیں کہ کون شخص تھا یا کون تھا جس نے یہ مسئلہ کھڑا کیا اور یہ کب سے شروع ہوا ہے، اور اسی کے حوالے سے پھر وہ لاہوری جماعت کا بھی عقیدہ پوچھنا چاہتے ہیں۔ خیر یہ تو تحقیق ہوتی رہے گی کہ پہلے کون تھا اور بعد میں کون تھا، لیکن یہ مسئلہ ایک لمبے عرصے سے جاری ہے اور بڑی شد و مت کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ لاہوری احمدیوں کا عقیدہ تو یہ ہے کہ وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو مسیح موعود تو مانتے ہیں لیکن نبی نہیں مانتے، اور نبی سے ہماری مراد ذلی اور بروزی نبی ہے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اب نبوت کے فیضان کی ایک ہی صورت رہی ہے کہ وہ ذلی اور بروزی رنگ میں محمدی چادر کو اڑے اور اس منصب پر فائز کیا جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ شریعت والے نبی کا کوئی اب رستہ نہیں ہے، کیونکہ شریعت مکمل ہو چکی، اس کے بعد شریعت کے بدلنے کا، بھلا دیے جانے کا یا نامکمل ہو جانے کا یا تبدیل کر دیے جانے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے تشریع نبی کا راستہ مکمل بند ہو گیا، اور اس لحاظ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً خاتم النبیین ہیں کہ وہ کہ آخری تشریع نبی تھے، اور اس کے بعد جو آئے گا وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آئے گا۔ میں وہ پہلے جو گفتگو ہو رہی تھی اس کے تسلسل میں یہ بھی ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک طرف تو ہمارے غیر احمدی دوست یہ لا نبی آبادی کو اس طرح بیان کرتے ہیں جیسے ایک روزانہ کا ورد ہے، قرآن مجید کی طرف جانے کی بجائے جو کتاب اللہ ہے، ایک ایک حرف اس کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، جس میں شک و شبے کا گنجائش ہی کوئی نہیں ہے، اور مکمل ہدایت ہے، نہ صرف ہدی للمتقین ہے بلکہ ہدی للناس ہے۔ اس کتاب کی طرف نہیں جاتے، بلکہ جب بھی انہیں کہا جائے کہ اس پہ بحث کریں، کوئی آیات پیش کریں، اس کو پیش کرنے کی بجائے فوراً حدیث کی طرف دوڑتے ہیں، اور لا نبی آبادی تو گویا ہر شخص کی نوک زبان پر ہے۔ بات یہ ہے کہ اس کو اس طرح بھی سمجھا جا سکتا ہے، کئی پہلو ہیں، بڑا وسیع مضمون ہے، کہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ایک جگہ یہ بالفرض الفاظ استعمال فرمائے ہیں تو کیا اس کے علاوہ اور کچھ نہیں آپ نے بیان فرمایا؟ میں بطور مثال دو باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک جگہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انی آخر الانبیاء و مسجدی ھذا آخر المساجد، کہ میں نبیوں میں سے آخری ہوں اور یہ میری مسجد، مسجد نبوی، یہ آخری مسجد ہے۔ اب کسی غیر احمدی سے سوال کر لیں کہ کیا مسجد نبوی کے بعد خود اس زمانے میں مسجدیں بنی یا نہیں بنی؟ کیا آج تک 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے، جگہ جگہ مسجدیں بنائی جاتی ہیں؟ بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ جو شخص مسجد بنانے کا اعزاز حاصل کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر مہیا کرے گا۔ تو مسجدیں بنانا تو ایک مسلسل ہے اور بہت بڑی نیکی ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسجدی ھذا آخر المساجد، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جس عظمت اور شوکت اور بلند منصب کی یہ مسجد ہے اس جیسی اور کوئی مسجد نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے کی مسجد ہے۔ اور دوسری حدیث جو ہے وہ بھی بڑی معروف ہے، لیکن ہمارے غیر احمدی دوست اکثر اس سے اوائڈ ہی کرنا چاہتے ہیں کہ لیسا بینی و بینہ نبی، بڑی واضح مختصر سی حدیث ہے کہ آنے والے مہدی اور مسیح کا ذکر ہوتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیسا بینی و بینہ نبی، کہ میرے اور اس آنے والے موعود کے درمیان کوئی نبی نہیں۔ تو پتہ یہ لگا کہ ایک طرف میں نبی ہوں، ایک طرف وہ نبی ہوگا، لیکن وہ نبی ہوگا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوگا، اور یہی نقطہ نظر جماعت احمدیہ پیش کرتی ہے۔ تو یہ بڑا آسان فیصلہ کن حدیث ہے کہ جب آپ نے یہ فرما دیا کہ لیسا بینی و بینہ نبی، کہ میں نبی ہوں ایک طرف، دوسری طرف وہ ہے۔ اگر سوال یہ ہوتا کہ لا نبی آبادی کوئی نبی آ نہیں سکتا، تو پھر اس تضاد کو وہ حل کریں، حل کرنے کی کوشش کریں۔ حل کیا کریں گے؟ اصل بات یہی ہے کہ اس مفہوم کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ دو احادیث بھی اس سلسلے میں ہماری رہنما ہے۔ جی بالکل، جس طرح ابھی ہم نے پہلے بیان کیا تھا کہ جب قرآن کریم کی کسی ایک آیت کے معنی ہمیں نہیں سمجھ آتے تو اصول یہ ہے کہ دوسری آیات سے ہم مطالب لیتے ہیں۔ اسی طرح احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اگر سمجھنا ہے اور کسی ایک حدیث کے بارے میں اگر اختلاف ہو گیا ہے تو دیکھنا یہ چاہیے کہ آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دیگر ارشادات میں ہماری کیا رہنمائی فرما رہے ہیں۔ اگر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے زمانے میں
ایک مسیح موعود، ایک امام مہدی کو مسلم کی حدیث میں 4 دفعہ نبی اللہ نبی اللہ نبی اللہ اور نبی اللہ فرما رہے ہیں، تو پھر اس کی نبوت کا انکار کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اپنی ہم گفتگو کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں، ناصر راجپوت صاحب جرمنی سے۔ ناصر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی السلام علیکم۔ ایک غیر دوست جماعت کا سوال ہے، جی وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ نبوت پر فائز ہونے کا جو مقام یا درجہ اللہ تعالیٰ ایک نبی کو دیتا ہے، وہ مکان و مکان تک محدود رہتا ہے یا ہمیشہ سے عالمی رہا؟ پہلی بات۔ دوسری وہ یہ پوچھتے ہیں کہ نیز نبی اپنے دعویٰ کے بعد مختلف راز سے گزرتا ہے اور پھر اس مقام پر فائز ہوتا ہے جس پر خدا تعالیٰ اس کو فائز کرنا چاہتا ہے، اس پہ ذرا روشنی ڈال دیں۔ جی بالکل ٹھیک، بہت بہت شکریہ ناصر راجپوت صاحب۔ سید مبشر ایاز صاحب السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ مبشر ایاز صاحب، یہ ہمارے بھائی ہیں ناصر راجپوت صاحب جرمنی سے۔ یہ کہتے ہیں کہ ان کے غیرت جماعت دوست نے یہ سوال کیا ہے۔ سوال کے 2 پہلو ہیں۔ پہلا پہلو وہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ نبی جب مقام نبوت پر فائز ہوتا ہے تو اس میں آہستہ آہستہ ترقی ہوتی ہے کہ یا وہ ایک ساتھ ہی اس مقام و مرتبے پر ہوتا ہے؟ اور دوسرا وہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ نبوت کا جو مقام و مرتبہ ہے اس کی آپ تھوڑی سی وضاحت کر دیں۔ دیکھیں، نبوت کا مقام و مرتبہ یا جو آہستہ آہستہ ترقی ہوتی ہے، اس حصے کی مجھے سمجھ نہیں کہ آہستہ آہستہ ترقی ہونے سے کیا مراد ہے۔ ایک ترقی تو یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے حضور اس کے مقام، اس کا درجات بڑھنے کا، وہ تو ایک لامتناہی سلسلہ ہے، وہ تو مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ تبھی تو ہم درود شریف پڑھ کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اگر ان دعاؤں کے نتیجے میں اس مقام و مرتبے میں اضافہ نہیں ہونا یا کوئی ترقی نہیں ہونی تو ان دعاؤں کا کیا فائدہ؟ ربنا اتمم لنا نورنا، یہ اتمام تو ہوتا رہتا ہے۔ اب نہ جانے اس سوال کے اندر کوئی اور مضمون کیا تھا جو کھولا نہیں گیا، یا شاید یہ ہو کہ ایک دفعہ نبی اگر کہا ہے تو بعد میں کوئی اس کے مقام کو بڑھایا جاتا ہے یا کیا کیا جاتا ہے۔ نبی تو نبی ہوتا ہے، اس کو جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ تم نبی ہو یا رسول ہو یا پیغمبر ہو، میرے نمائندے ہو، میرے فرستادے ہو، مامور من اللہ جب ہو گیا، تو وہ جو اللہ تعالیٰ اس کو حکم دیتا جاتا ہے، امر کرتا جاتا ہے، وہ لوگوں کو بتاتا جاتا ہے۔ ایک سہارا ہم لے لیتے ہیں، مضمون شاید اس سے زیادہ کھل جائے گا، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب رسول بنا کر بھیجا گیا تو سب سے پہلی وحی میں تو غالباً یہ نہیں کہا گیا تھا کہ تم رسول ہو، سب سے پہلی وحی میں تو اقرا بسم ربک الذی خلق یہ کہا گیا تھا۔ پھر آپ کو جو وحی و الہام کا سلسلہ ہوا اس میں آپ کو نبی بھی کہا گیا، اس میں آپ کو رسول بھی کہا گیا، لیکن تقریباً 18 سال تک خاتم النبیین نہیں کہا گیا۔ 5 ہجری میں آپ کو یہ سورۃ احزاب کی آیت اتری جس میں آپ کو خاتم النبیین کہا گیا۔ تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ پہلے کسی نبوت کے چھوٹے مقام پر فائز تھے اور بعد میں بڑا ہوا؟ اگر جو وحی و الہام کا سلسلہ ہے اس کو ہم نے اپنے حساب سے اپنے ذہن سے ایک ترتیب دینی ہے تو پھر تو نعوذ باللہ بڑا ہی غلط ایک مضمون ہمارے سامنے ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ ابھی محترم فضل الرحمان صاحب نے ایک حدیث پڑھی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو تب بھی خاتم النبیین تھا جب کبھی آدم بھی ابھی مٹی اور پانی میں جو ہے وہ تڑپ رہا تھا، ملا ہوا تھا۔ تو نبوت کا مقام جو خدا تعالیٰ نے دینا ہوتا ہے یا دیتا ہے وہ اپنے بندے کو نبوت کے مقام پر کھڑا کر دیتا ہے۔ جو وحی و الہام کا سلسلہ اس کے اوپر جاری ہوتا ہے وہ ہمیں سمجھانے کے لیے اس میں ایک ہمیں نظر آتا ہے، ورنہ نبی کا مقام، وہ نبوت کا مقام پہلے دن سے لے کے آخر تک بحیثیت نبی ایک ہی مقام ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک مبشر صاحب، جزاک اللہ۔ اس وقت ہمارے پاس جو ٹیکسٹ کی صورت میں سوالات آ رہے ہیں ان میں سے میں ایک سوال فضل الرحمان صاحب آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ بلال احمد صاحب ہیں پاکستان سے، وہ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ میرا سوال یہ ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ خاتم کا لفظ بفتح تا
اگر جمع کے صیغہ کی طرف مضاف ہو تو افضلیت کا معنی ہوتا ہے. اور مثال کے طور پہ انہوں نے خاتم المہاجرین والی حدیث کا حوالہ دیا ہے. تو سوال یہ ہے کہ کیا حضرت عباس کا مقام حضرت ابو بکر سے بھی بڑھ گیا؟ بات یہ ہے کہ جہاں تک خاتم کے لفظ کے استعمال کا تعلق ہے، یہ بات درست ہے کہ جب اس کو ہم مضاف الیہ کے طور پہ ہم استعمال کرتے ہیں تو اس میں عام طور پر فضیلت کے معنی پائے جاتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا یہاں جب سے ختم نبوت کا یہ مضمون شروع ہوا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بھی ساتھ بتاتے رہیں کہ ہم خاتم کے جو آخری والے معنی ہیں اس کے منکر نہیں ہیں. ہم وہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ آخر کے معنی میں بھی ہیں، لیکن جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں تو چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قرآن کریم میں یہ محل مدح کے طور پہ استعمال ہوا ہے، اس لیے اس کو ہم ہمیشہ انہی معنوں میں استعمال کریں گے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان معنوں میں خاتم النبیین ہیں کہ نہ آپ سے پہلے کوئی آپ جیسا نبی پیدا ہوا اور نہ کبھی آئندہ آئے گا، اور پلس یہ کہ جتنے انبیاء ہیں ان کی صداقت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق سے ہی ثابت ہوتی ہے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتم المہاجرین ہیں یا نہیں، اور ان کے مقابل پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاتم المہاجرین کہا جا سکتا ہے یا نہیں کہا جا سکتا، یہ بات تو دیکھنی چاہیے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن کو خاتم المہاجرین فرمایا. یہ جو روحانی مقامات ہوتے ہیں اس میں ہم اس طرح فرق نہیں کر سکتے، ورنہ تو دوسرے معنی میں دیکھا جائے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سوال سب سے پہلے ہونا چاہیے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کے کوئی مہاجر تھا؟ آپ نے بھی تو ہجرت کی اور ایک خاص شان کے ساتھ ہجرت کی. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایک شان مقام ہے، لیکن آپ کا صدیقیت کا جو مقام ہے وہ ایک اعلیٰ اپنی شان رکھتا ہے. جہاں تک صحابہ کے اس طرح کے آپس میں فضائل کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے جن کو فضیلت دی، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور بے شمار فضائل ہیں. بخاری میں کتاب فضائل صحابہ ایک الگ چیپٹر ہے، علیحدہ باب ہے جس میں مختلف صحابہ کے فضائل بیان ہوئے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یہی بات ہم یہاں بھی ڈسکس کر چکے ہیں، اگر ایک شخص کو مثلا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاتم الاولیاء اگر قرار دے دیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اور کوئی ولی بن نہیں سکتا. یہ ایک تعریف کے رنگ میں جملہ ہوتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ جو صحابہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر رہے تھے ان کی اگر زمانی لحاظ سے دیکھا جائے تو اس لحاظ سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس موقع پر ہجرت کی یا فتح مکہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے تشریف لے جا رہے تھے مکہ کی طرف فتح کرنے کے لیے، ادھر سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے تھے، ان کو خاتم المہاجرین قرار دیا. اس کے بعد بعض صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم ہجرت کرنا چاہتے ہیں، تو فرمایا لا ہجرت بعد الفتح. وہ ایک خاص پس منظر میں بات تھی، اور اس بات کو بھی مختلف علماء نے ڈسکس کیا ہے کہ لا ہجرت بعد الفتح کا کیا مطلب ہے. تو علماء نے اس کے بارے میں بھی لکھا ہے، آپ شروحات حدیث کی دیکھیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک مخصوص ہجرت کی طرف اشارہ تھا، ورنہ یہ مطلب نہیں کہ لا ہجرت بعد الفتح کا یہ مطلب کہ اس کے بعد کوئی ہجرت نہیں ہوگی. اس کے بعد مسلمانوں نے بے شمار ہجرتیں کی ہیں. ابھی بھی مسلمان افغان مہاجرین جیسے بھی وہ ہیں وہ ہجرت کر کے آتے ہیں، اور مسلمانوں کو بعد میں بھی ہجرتیں کرنی پڑی. تو یہ جو مضمون ہے اس کو اپنے خاص پس منظر میں سمجھنا چاہیے کہ کن معنوں میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاتم المہاجرین قرار دیا گیا. ایک لحاظ سے وہ آخری بھی تھے، صحابہ میں سے وہ آخری تھے جن کی ہجرت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا. اس کے بعد فرمایا جو ہجرت کرنا چاہ رہا تھا ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تم جہاں بیٹھے ہوئے وہیں بیٹھے رہو. اب ہجرت اس طرح کی نہیں رہی، اب تم 7 سمندر پار بھی نمازیں پڑھو گے، صدقات دو گے، جو بھی کام کرو گے نیک، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے گا. بالکل ٹھیک. میں نے یہ ذکر کرنا ہے کہ ابھی یہ چل رہا ہے لا نبی آبادی کا مسئلہ، یہ بڑا لمبا مسئلہ ہے اور مختلف پہلو ہیں اس کے. ایک اس کے سمجھنے کا ایک طریق یہ بھی ہے کہ بعد کے لفظ پر غور کیا جائے کہ لا نبی آبادی، اس سے کیا مراد ہے؟ کیا لازمی طور پر اس میں زمانے کا ذکر ہے یا کچھ اور بھی ہے؟ تو اس میں اگر دیکھا جائے تو قرآن مجید کی ایک آیت کو حل کرنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے
کہ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ۔ اب اس میں بعد اللہ کا لفظ آ گیا ہے۔ اگر غیر از جماعت لوگ ہوں گے تو وہ تو یہ کہیں گے خدا کے بعد، تو خدا کے بعد کا ترجمہ کیا کیا جا سکتا ہے؟ خدا تعالیٰ تو یہ پہلے اور بعد کے چکر سے بہت بالا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی تو ہے جس نے ساری دنیا کائنات کو پیدا کیا، تو اس لیے بعد کا لفظ وہاں پر زمانے کے لحاظ سے بعد نہیں ہوگا، بلکہ اس کے خلاف ہے، اس کے مخالف ہے کوئی بات، جس کے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات، اللہ تعالیٰ کے بیانات کے بعد پھر کیا تم اس پر ایمان لاؤ گے، تو یہ ذکر ہے۔ دوسری اس کی مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے بھی ملتی ہے کہ آپ نے ایک موقع پر یہ ذکر فرمایا کہ دو نبوت کے دعوے دار کھڑے ہوں گے، مسلمہ کذاب اور اسود انسی، اور آپ نے فرمایا یخرجان من بعدی، کہ یہ دونوں نکلیں گے، یعنی اپنا اس علم بغاوت کو لے کر نکلیں گے من بعدی، میرے بعد۔ اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ کیا وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کا دعویٰ تھا؟ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ان کا دعویٰ جو بھی انہوں نے کیا نبی ہونے کا، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا، لیکن دعویٰ وہ کیا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب کے بالکل خلاف تھا، تو وہ مخالفت کا مضمون اس میں آتا ہے۔ تو سیدھی سیدھی بات ہے کہ لا نبی آبادی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی ایسا نبی کسی قسم کا نہیں آ سکتا جو میری شریعت، میرے دین، میرے اسلام کے خلاف کوئی بات کرنے والا۔ بالکل ٹھیک، بہت شکریہ۔ اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں حمزہ احمد صاحب، آئے ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم حمزہ احمد صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حمزہ صاحب جی، آپ کیا سوال پوچھنا چاہیں گے؟ میرے دو سوال ہیں جی۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ غیر احمدی دوست پوچھتے ہیں کہ مسیح موعود علیہ السلام کے لیے کوئی قرآنی آیات بھی ایسی ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک ایسا شخص اٹھے گا ایک بستی سے جو غیر عربی بھی ہو اور وہ نبوت کا دعویٰ کرے اور اس کی نبوت سچی ہو؟ پہلا سوال میرا یہ تھا۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ تھا کہ مسیح موعود علیہ السلام نے دعویٰ کیا ہے کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کی طرح نبی ہو کے آیا ہوں، تو کچھ دو سوال یہ کرتے ہیں کہ غیر احمدی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو تو بے شمار ہر طرح کی جسمانی تکلیف ملی ہے، یہاں تک جان سے مارنے کی کوشش بھی کی گئی، تو کیا مرزا صاحب کو ایسی تکلیف ملی ہے یا ان پہ ایسے حملے ہوئے ہیں جو جسمانی تکلیف پیش کرتے ہوں؟ بالکل ٹھیک، بہت شکریہ حمزہ صاحب آپ کے سوال کا، اور میں چاہوں گا کہ میں مبشر یاس صاحب سے بات کروں۔ السلام علیکم مبشر یاس صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مبشر یاس صاحب، یہ ہمارے بھائی ہیں حمزہ احمد، یہ دو سوالات انہوں نے پیش کیے ہیں، اور پہلا سوال وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا قرآن کریم میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا کہیں ذکر ہے، اور خاص طور پہ دو باتوں کا انہوں نے اضافہ کیا ہے کہ کیا اس بات کا بھی ذکر ہے کہ آنے والا نبی غیر عربی ہوگا اور ایک چھوٹے سے گاؤں میں آئے گا؟ تو میں چاہتا ہوں پہلے آپ اس سوال کا جواب دے دیں۔ جی برہان صاحب، قرآن مجید میں یہ کہنا کہ مسیح علیہ السلام کا ذکر ہو اس طرح کہ وہ غیر عربی ہوگا اور ایک چھوٹی سی بستی سے آئے گا، سب سے پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس نبی کے آنے کا غیر جماعت ہمارے دوست بھائی انتظار کر رہے ہیں وہ بھی تو غیر عربی ہے، اس کا کس جگہ ذکر ہے کہ اس نے آنا ہے؟ اس لیے یہ ان کا اپنا عقیدہ ہے کہ غیر عربی نبی آئے گا، تو وہ قرآن مجید سے کہاں سے ثابت کرتے ہیں؟ پہلی تو یہ بات ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ سورۃ جمعہ اگر پڑھیں اس کی ابتدائی آیات میں ہے، آیت نمبر سورۃ جمعہ کی آیت نمبر 3 اور 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم، کہ وہی ہے جس نے امی لوگوں میں انہی میں سے ایک عظیم رسول مبعوث کیا۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی طرف اشارہ ہے، اور فرمایا کہ وہ ان پر اس کی آیات کی تلاوت کرتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، جبکہ اس سے پہلے وہ یقیناً کھلی کھلی گمراہی میں تھے۔
اور آگے فرمایا وآخرین منہم، اور انہی میں سے دوسروں کی طرف بھی اسے مبعوث کیا جو ابھی ان سے نہیں ملے، وہ کامل غلبے والا اور صاحب حکمت ہے۔ اب قرآن مجید کے سب سے پہلے، سب سے اعلیٰ اور سب سے آخری مفسر جو ہیں وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے۔ یہ جب آیت اتری اور صحابہ کو یہ اشتیاق پیدا ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ کن لوگوں میں مبعوث ہوں گے، تو انہوں نے سوال کیا جب، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ اگر ایمان ثریا پر بھی چلا جائے تو اس میں سے ایک شخص یا ایک سے زائد شخص جو ہیں وہ اٹھیں گے جو ایمان کو دوبارہ لائیں گے۔ تو حضرت سلمان فارسی کے کندھے پر ہاتھ رکھنا قرآن مجید کی اس آیت کی تفسیر کے طور پر بتا دیا کہ آنے والا جو ہے وہ عربی نہیں ہوگا، وہ اب ایک دوسرے نسل سے ہوگا، دوسرے خاندان سے ہوگا۔ نمبر 2 یہ کہ کسی آنے والے نبی کے لیے عربی یا غیر عربی ہونا یہ کوئی معیار نہیں ہے۔ یہ قرآن کریم میں کہاں آیا ہے کہ آنے والا عربی ہی ہوگا، غیر عربی نہیں ہوگا؟ یہ پیمانہ تو قرآن نے نہیں دیا۔ قرآن نے ایک پیمانہ دیا ہے سورۃ انعام آیت نمبر 125 میں سے، جس میں فرمایا کہ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، کہ اللہ تعالیٰ سب سے بہتر جانتا ہے کہ وہ رسالت کے مقام پر، منصب پر کس کو فائز کرے گا۔ ساری دنیا وہ خدا تعالیٰ کی ربوبیت کے فیض سے محروم نہیں رہ سکتی۔ وہ جب چاہے، جس کو چاہے، جیسے چاہے وہ مقام عطا کر دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وہ جس کو عطا کرتا ہے۔ ہاں وہ الگ بات ہے کہ بعض ایسی احادیث موجود ہیں، بلکہ ایک حدیث میں اس چھوٹی سی بستی کا نام قدا کے طور پر، جو قادیان کی ایک شکل تھی، وہ بھی موجود ہے، وہ بھی آتا ہے۔ وہ ایک چھوٹی سی بستی ہوگی، قدا اس کا نام ہوگا، اور اس کے آنے والے جو مہدی ہوگا اس کے ہاتھ میں ایک صحیفہ ہوگا جس میں 313 ساتھیوں کے صحابہ کے نام لکھے ہوئے ہوں گے۔ تو ایسی روایات بھی موجود ہیں، لیکن ہمیں اصول پر رہنا چاہیے۔ جو اصول آپ بناتے ہیں قرآن کریم سے اس کی پہلے سند دیں، پھر ہم اس کے آگے چلیں۔ بہت شکریہ مبشر یار صاحب۔ مولانا طالب مجید راشد صاحب، دوسرے سوال کا حصہ تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی مماثلت بیان کی ہے حضرت مسیح ناصری علیہ السلام سے۔ تو سوال کرنے والے یہ پوچھتے ہیں حضرت مسیح ناصری علیہ السلام پہ تو بہت زیادہ ظلم و تشدد ہوا، یہاں تک کہ صلیب دینے کی بھی کوشش کی گئی، تو کیا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کے ساتھ بھی یہ سلوک ہوا؟ بالکل ہوا، اور بہت بڑھ کر ہوا، بہت زیادہ ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندگی کے جو احوال بائبل میں ذکر ہیں یا کتابوں میں مذکور ہیں، ان میں پتہ لگتا ہے کہ ان کی مخالفت ہوئی، مشکل حالات کا انہیں سامنا کرنا پڑا، اور ان کے مخالفین نے کوشش کی کہ ان کو صلیب کے اوپر لٹکا کر مار دیں، اور یہ کہہ سکیں کہ یہ گویا یہ ایک ایسا ہے جو جس پر ذلت اور رسوائی وارد ہوئی۔ تو یہ سارے ان کے منصوبے تھے جو اللہ تعالیٰ نے ناکام کر دیے، کیونکہ قرآن مجید تو بتاتا ہے کہ مخالفین نے کوشش ضرور کی، لیکن وہ کوشش میں کامیاب نہیں ہوئے۔ وہ بے ہوشی کی حالت میں صلیب سے اترے، پھر ان کا علاج کیا گیا، پھر وہ روبہ صحت ہو گئے، چلنے پھرنے کے قابل ہوئے، پھر وہ لمبا سفر کیا اور ایک پختہ عمر پا کر اور کامیابی حاصل کر کے وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں مظالم کا تذکرہ ضرور آتا ہے، لیکن جب اس کو بڑھا کر بیان کر دیا جائے تو وہ ہے ٹھیک ہے، بڑے خطرناک مراحل سے گزرے، لیکن اس کے مقابل پر دیکھیں کہ اس زمانے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی فرزند حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں کتنی تکالیف اور کتنی مشکلات کا سامنا آپ کو کرنا پڑا۔ جو ہی آپ نے دعویٰ کیا، ایک وقت میں جب آپ عیسائیوں کے خلاف دلائل دیتے تھے تو آپ لوگوں کی آنکھوں کا تارا تھے، جیسا ایک غیر احمدی مولوی نے ایک وقت میں ایک بیان میں بھی کہا کہ انہوں نے اتنا دفاع کیا اسلام کا کہ وہ لوگوں کی آنکھوں کا تارا بن گئے، لیکن جو ہی آپ نے اپنا دعویٰ پیش کیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے، یہ کہا ہے، یہ منصب دیا ہے، مخالفین ان کے خلاف ہو گئے، اور پھر اس کے بعد مخالفت کا ایسا طوفان اٹھا اور ایسا لمبا دور شروع ہوا کہ آپ کے دعوے کے بعد آخری دن تک آپ کی مخالفت ہوتی رہی۔ آپ کی وفات ہوئی اس دن بھی آپ کی مخالفت میں جلوس نکلتے رہے لاہور میں، تو آپ کے خلاف کیا کچھ نہیں ہوا۔
آپ کی جان لینے کے لیے آپ پر حملے بھی ہوئے، مقدمات بھی ہوئے، آپ کے لیے بدگوئی اور بد کلامی اور گالیوں کے تمار کھڑے کیے گئے۔ مسیح موعود علیہ السلام کے پاس ایک تھیلا ہوتا تھا جس میں آپ وہ خط ڈالتے تھے جس میں گالیاں آتی تھیں، اور بعض اوقات پیسے دے کے خط لینے پڑتے تھے کہ شاید اس میں کوئی ایسی بات ہو جس کا وہ جواب دے سکیں۔ لیکن بہرصورت گالیاں بھی دی گئیں، مقدمات آپ کے خلاف کیے گئے، اور ہر قسم کی تکلیف اپنے پرانے رشتہ داروں نے بھی جگہ رستے میں دیواریں کھڑی کر کے آپ کے رستے بھی بند کیے، آپ پر گند بھی پھینکا گیا۔ سیالکوٹ گئے تو کسی نے مولوی نے ابھارا کسی کو کہ یہ آ گئے ہیں دعوے دار مسیح کے، ان کے سر کے اوپر گند ڈالا جائے، تو وہ بھی ڈالا گیا۔ تو اس قسم کی اتنی باتیں ہیں مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں، ان کا کوئی شمار نہیں، ساری زندگی بھری ہوئی ہے۔ لیکن اس کے مقابل پر یہ بات قابل ذکر ہے کہ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 5 انتہائی شدید موقعات آئے جن میں آپ نے ذکر کیا کہ آپ کی جان کو خطرہ تھا، آپ پر حملے کیے گئے، بالکل اسی طرح آپ کے روحانی فرزند حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ میری زندگی میں بھی 5 ایسے انتہائی خطرناک موقع آئے جب میری جان کا خطرہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اس روحانی فرزند جلیل کو اپنی حفاظت میں رکھا۔ وہ کسی طرح بھی کوشش کے باوجود آپ کی جان لینے کے قابل نہ ہو سکے، لیکن تکالیف آپ نے بڑی صبر اور استقامت سے گزاری، اور اس میدان میں آپ نے ایک قابل تقلید نمونہ ساری دنیا کے لیے پیدا چھوڑا۔ بالکل ٹھیک۔ اور میں ناظرین سے یہ بھی گزارش کرنا چاہوں گا، یہ ایک حقیقت ہے کہ جب لوگ مخالفت کرتے ہیں تو پھر وہ ایک رنگ میں بس مخالفانہ طرز کی باتیں سنتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں، لیکن اگر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام حضرت بانی جماعت احمدیہ کے بارے میں جاننا ہو تو اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ جو کتابیں آپ کے بارے میں لکھی گئی ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ ہماری ویب سائٹ alislam.org پہ موجود ہیں، ان مختصر کتابیں بھی ہیں، سیرت کی اور طویل کتابیں بھی ہیں، ان کو پڑھیں، اور ان میں سے کئی جگہ بیانات جو ہیں خود مخالفین کے بیانات ہیں، اور ان میں یہ باتیں واضح ہو جاتی ہیں کہ آپ علیہ السلام نے کس طرح مصائب میں اپنی زندگی گزاری لیکن اپنے کام سے ایک قدم پیچھے نہیں اٹھے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ محمد عبدالرشید صاحب، السلام علیکم عبدالرشید صاحب۔ ہاں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی صاحب، میرے ساتھ ایک غیر احمدی دوست محمد اسلم صاحب بیٹھے ہیں، وہ 2 سوال پوچھنا چاہتے ہیں۔ وہ پہلا سوال ان کا یہ ہے کہ جب آپ لوگ قرآن کریم کے مطابق نبی اور رسول کی الفاظ میں فرق نہیں کرتے تو مرزا صاحب نے اپنے آپ کو صرف نبی کہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ ان کا دوسرا سوال یہ ہے، عام لوگوں کو کیسے سمجھایا جائے کہ مولویوں کی غلط بیانی سے باز آ جائیں اور اپنی عقل استعمال کریں؟ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ جزاک اللہ۔ ہماری طرف سے بھی سلام عرض کر دیں جو آپ کے پاس دوست بیٹھے ہوئے ہیں، اور فضل الرحمان صاحب میں چاہوں گا کہ آپ ان کے دونوں سوالات کا مختصر جواب دے دیں۔ ان کا پہلا سوال تو یہ ہے کہ گویا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے آپ کو نبی تو کہا ہے، رسول نہیں کہا۔ بات یہ ہے کہ جہاں اگر مسیح موعود علیہ السلام کے الہامات کو دیکھا جائے جو براہین احمدیہ میں سب سے پہلے شائع شدہ ہیں اور پھر تذکرہ ہے آپ کی، اس میں کثرت سے رسول کا لفظ بھی ہے اور نبی کا لفظ بھی ہے، تو دونوں اس وقت معین تو میرے سامنے وہ الہام نہیں، لیکن اتنا مجھے کنفرم ہے، میں نے کئی دفعہ پڑھا ہے کہ مسیح موعود علیہ السلام کے الہامات میں آپ کو رسول بھی قرار دیا گیا ہے اور آپ کو نبی بھی قرار دیا گیا ہے۔ بلکہ مجھے یاد آ گیا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو قرآن کریم کی یہ آیت بھی الہام ہوئی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ یہاں اس آیت میں الرسول سے مراد پہلے جتنے مفسرین ہیں قرآن کریم کے، انہوں نے بھی آنے والے امام مہدی کو قرار دیا، جس کے زمانے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نمائندگی میں اسلام کو ظاہری رنگ میں بھی ایک غلبہ سارے ادیان پر ملنا ہے، اور مسیح موعود علیہ السلام کو رسول قرار دیا گیا ہے۔ دوسرا ان کا سوال کیا تھا؟ غیر احمدی علماء کو کس طرح سمجھایا جائے جو جماعت احمدیہ باتیں بیان کرتی ہے، کہ ان کو کس طرح؟ یہ تو میرا خیال ہے کہ جو انبیاء کی سنت ہے، ایک لفظ استعمال ہوتا ہے مذہب کی کتابوں میں منہاج نبوت۔ منہاج نبوت ایک ایسی دلیل ہے کسی بھی نبی کے لیے،
اور یہ ایک ایسا لفظ ہے جس کو عیسائیوں کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، یہودیوں کے لیے بھی، جتنے بھی مذاہب ہیں، کہ انبیاء جس رنگ میں دنیا میں آتے رہے اور جس رنگ میں ان کی مخالفت ہوتی رہی. حضرت مرزا صاحب نے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک چیلنج کے رنگ میں یہ بات لکھی ہے. فرمایا کہ جو سلوک مجھ سے پہلے انبیاء کے ساتھ ہوا اور جو اعتراضات مجھ سے پہلے انبیاء پر ہوتے رہے، آپ اس کو آپ ایک ترتیب کے ساتھ اکٹھا کر کے دیکھیں، وہ سارا کا سارا سلوک مخالفین نے میرے ساتھ کیا اور اسی طرح میری بھی مخالفت کی. تو یہ تو انبیاء کی ایک لحاظ سے شان بھی ہوتی ہے کہ انبیاء، نبوت کا دعویٰ کوئی ایسا دعویٰ نہیں ہے کہ اس کے نتیجے میں کبھی کسی کو ہار پڑے ہوں اور آتے ہی لوگ اس کو قبول کر لے ہوں. ہمیشہ جب بھی دنیا میں نبی آتا ہے، پہلے وہ اپنی قوم کی آنکھوں کا تارا ہوتا ہے، لیکن جو ہی خدا کے حکم کے تحت وہ نبی اعلان کرتا ہے، اس کے ساتھ ہی اس پر اس کی مخالفت شروع ہو جاتی ہے اور اس کو لوگ پتھر مارنا شروع کر دیتے ہیں. ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو دلی کے جلسوں میں اور بعض جلسوں میں بڑی کثرت سے آپ کے اوپر پتھر بھی پھینکے گئے. یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ خدا نے آپ کو بچایا. پھر ایک مقدمہ ہوا، مثلاً ایک پادری تھا جس کے انہوں نے آپ کے اوپر، اور بھی بہت سارے مواقع پہ حضرت مسیح بالکل کوشش کی گئی کہ آپ کو کسی طرح سزائے موت دلوائی جائے. دیکھیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کی جماعت تو یہی کام کرتی چلی جا رہی ہے کہ ہر طرف آواز دینا ہے ہمارا کام. آج جس کی فطرت نیک ہے آئے گا وہ انجام کار. اس وقت ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں. افتخار صاحب ہیں یو کے سے. السلام علیکم افتخار صاحب. وعلیکم السلام. میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں جی. حضرت آپ نے مرزا صاحب نے پہلے انہوں نے یہی کہا تھا کہ جو نبوت کا دعویٰ کرے گا، جو بھی کرے گا، وہ قصاب ہوگا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، اس کو کفر کے حد تک آپ نے بولا. میں کہتا ہوں پہلے آپ کا موقف یہ تھا، بعد میں آپ نے کیوں یکدم ایسا کیا؟ پھر جو مہدی آئے گا، مہدی علیہ السلام آئیں گے، وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح بھی شریف بیان کر دی کہ سید ہوگا، اس کی سب نسل کا بتا دیا، ہر چیز بتا دی. یہ ہے تو مرزا صاحب تو نہ سید ہیں، نہ ان کی سب نسب ان سے جا ملتی ہے. پھر آپ کی والدہ کا نام فاطمہ ہوگا، آپ کا نام، سب کچھ بتایا ہے دیکھیے. وہ منارے سے اتریں گے، وہ خانہ کعبہ، وہ سب کچھ ادھر کی اگر حدیث شریف کو دیکھا جائے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ منارہ تو آپ نے خود بنایا ہے، یہ جو انڈیا میں ہے، یہ سارا کچھ جو. تو اگر میں آپ صرف اتنی بات ایک اور کہنا چاہتا ہوں، آپ کی وفات پڑی جائے، میں نے دیکھی ہے، وفات پڑی جائے تو اس میں بہت سی تضادات پائے جاتے ہیں، وہ صحیح نہیں. جیسے آپ کی مواد کا ہوا کہ کیسے ہوئی، کس طرح ہوئی، یہ سارا کچھ میں کہنا نہیں چاہتا. آپ کی نہیں ٹھیک ہے افتخار صاحب، دیکھیں آپ کا حق بنتا ہے اور ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ ہمت کر کے سوال پوچھ رہے ہیں، اور سوال پوچھنا آپ کا حق ہے اور ہماری بھی پوری کوشش ہوگی کہ ہم آپ کا سوال کا جواب دیں. میں چاہوں گا کہ مبشر ایاز صاحب کے سامنے سوال پیش کروں. السلام علیکم مبشر ایاز صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مبشر ایاز صاحب، یہ ہمارے بھائی ہیں افتخار صاحب یو کے سے، جو ہمارے غیر احمدی دوست ہیں. یہ سوال کریں، آپ نے ان کا سوال سنا؟ کیونکہ کوئی معین سوال دیے، متفرق باتوں کا ذکر کر کے انہوں نے سوالات کا مجموعہ تھا جی ایک، اور ان کے اسی سوال کے اندر جواب بھی موجود تھے. میں تو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ابھی اس سے پہلے ایک سوال کا جواب دے رہے تھے کہ کیسے ان لوگوں کو جو مخالفین عقل آنی چاہیے، کیا کرنا چاہیے. محترم امام صاحب بھی کئی دفعہ فرما چکے ہیں، آپ سب لوگ بتاتے ہیں کہ سب سے پہلی ہماری درخواست یہ ہے کہ آپ حضرت مرزا صاحب کی کتابوں کو براہ راست خود پڑھیں. جب آپ خود پڑھیں گے تو تب آپ کے اوپر مضمون واضح ہوگا کہ مرزا صاحب نے کہا کیا تھا، وہ کہتے کیا تھے. اس لیے ہماری بار بار درخواست یہ ہے کہ لوگوں کی لکھی ہوئی کتابیں، ان کے اکٹھے کیے ہوئے تضادات، اس کی بجائے وہ براہ راست ان کتابوں کے اندر جائیں، آپ کو ساری باتوں کا جواب مل جائے گا. اب یہ کہنا کہ وہ سید ہوگا
اس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ بتا دیا تھا. ایک منارہ ہوگا, آپ نے خود منارہ بنا لیا, اور وہ نبی ہوگا یا یہ ہوگا. اب بات صرف اتنی سی ہے کہ اس وقت جو یہ علماء ہیں جن کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ علماء وہ ہوں گے کہ سارے کے سارے فتنے جو ہیں ان کے اندر سے اٹھیں گے, جن کو علماء سو قرار دیا. آپ ان لوگوں کی کہی ہوئی باتوں کو پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں. اس وقت حضرت مرزا صاحب کی مخالفت میں وہ ساری باتیں آپ بھول جاتے ہیں جو ایک ایک آپ نے اعتراض کیا ہے, جو میں نے سن سکا ہوں. وہ ساری کی ساری باتوں کا عقیدہ آپ لوگوں کا اپنا ہے. کیا جب عیسیٰ علیہ السلام منارے پہ اتریں گے تو منارہ کون بنائے گا؟ وہ منارہ ساتھ لے کے آئیں گے کہ پہلے منارے کو نیچے پھینکیں گے پھر اس کے اوپر آ کے چڑھیں گے اور وہاں سے اتریں گے؟ یہ حضرت مرزا صاحب کی مخالفت میں اتنے طیش میں نہ آ جائیں کہ اپنے ہی عقائد کو, اپنے بزرگوں کے عقائد کو جو نسلاً بعد نسلاً آپ کو وصیتیں کرتے چلے گئے, ان کی ان نصیحتوں کو بھول جائیں آپ. یہ سارے عقیدے آپ کے اپنے ہیں. بالکل ٹھیک. کہ وہ آئے گا اور سب کرے گا, وہ جو آئے گا وہ نبی نہیں ہوگا. کس نے کہا ہے کہ وہ مہدی ہوگا یا سید ہوگا؟ امت محمدیہ جو ہے ان کی اکثریت, اور اکثریت میں نے اس لیے کہا ہے کہ ایک اقلیت ہے جو عیسیٰ کے آنے کا انکار کر رہی ہے, اور وہ یقیناً اس وجہ سے ہے کہ وہ مرزا صاحب کے پیش کردہ دلائل اور نشانات سے عاجز ہو کر, مایوسی کا شکار ہو کر اب اس سے انکار کر رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. وگرنہ جو لٹریچر موجود ہے امت مسلمہ کے پاس, وہ یہ ایمان رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, وہ نبی ہوں گے. تو یہ کہنا کہ یہ نبی ہیں یا وہ سید ہوں گے, عیسیٰ علیہ السلام کون سے سید تھے؟ بالکل ٹھیک. یہ باتیں دیکھنی چاہیے. نمبر 1. نمبر 2, جو حدیثیں یہ پیش کرتے ہیں کہ وہ سید ہوں گے, ان کی ماں کا نام یہ ہوگا, میری یہ عرض یہ ہے کہ یہ ساری روایات یکجا کر کے تو دیکھیں. ایک روایت نہیں ہے, ایک حدیث نہیں ہے. ایک حدیث یہ ہے کہ وہ سید ہوں گے, ایک حدیث یہ ہے کہ وہ حسنی سید ہوں گے, ایک حدیث یہ ہے کہ امام حسین کی نسل سے ہوں گے. کوئی حدیث کوئی کہتی ہے, کوئی کہتی ہے, کوئی کہتی ہے. ٹھیک ہے مبشر یاسر صاحب, جزاک اللہ. کس حدیث کو ہم سامنے رکھیں گے؟ جزاک اللہ مبشر یاسر صاحب. اکٹھی کر کے پھر کوئی فیصلہ کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک مبشر یاسر صاحب, یہ ایک لمبا مضمون ہے جو الگ سے بیان ہو سکتا ہے. اس وقت ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, عدنان صاحب ہیں, UAE سے ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں. السلام علیکم عدنان صاحب. وعلیکم السلام سر, کیا حال ہے آپ کے سر؟ جی میں بالکل ٹھیک ہیں. ہم جی عدنان صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بس سر میں صرف یہی بات بولنا چاہ رہا ہوں کہ حالیہ واقعات کے اوپر جو مرزا صاحب کا جو بھی ان کے تھا وہ کافی رہا دلچسپ رہا. اس کے اوپر کافی مطلب یہ تھا پڑھنے کا اور سمجھنے کا موقع ملا. اور دوسری چیز یہ تھی کہ جو دوسری حضرت کی انہوں نے جو خود بولا کہ عام مطلب لوگوں کی لکھی ہوئی کتابوں کے علاوہ اب لوگوں کی باتوں پہ نہ جائیں, دوسری جو اصل جو باتیں ہیں ان کے اوپر ان کو فالو کرنے کی ضرورت ہے, بجائے اس کے کہ لوگوں کی لکھی ہوئی کتابوں کے اوپر آپ بات کریں یا کچھ بھی کریں. تو یہ چیزوں کے اوپر تو یہ سلسلہ تھا. تو یہ ہے کہ میں مطلب بیت کرنا چاہتا ہوں مرزا صاحب کے ہاتھوں, تاکہ ان چیزوں کو کنٹینیو کر سکوں, پھر آگے مزید پڑھنا چاہوں گا میں ان چیزوں کو. عدنان صاحب ایک تو بہت بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. دوسرا آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ہمارے جتنے بھی ناظرین اور سامعین ہیں ادھر ادھر کی باتیں سننے اور پڑھنے سے بہتر ہے کہ جماعت احمدیہ کا لٹریچر اور خاص طور پر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا جو بھی کتب ہیں وہ آن لائن موجود ہیں alislam.org پہ, انہیں جا کے پڑھنا چاہیے. اور آپ نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ آپ جماعت احمدیہ میں شامل ہونا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بابرکت کرے. انشاءاللہ اس سلسلے میں جو ہے کنٹرول روم سے آپ سے بعد میں رابطہ کر لیا جائے گا. آپ کچھ اور بھی کہنا چاہیں گے؟ جی سر. ٹھیک ہے. جی آپ کچھ اور بھی کہنا چاہیں گے؟ جی سر میں بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا کیونکہ میں ابھی کافی تھے ایشو, تو ان پہ میرے بات کافی ڈیٹیل میں ہوئی تھی. میرے بہت سارے فرینڈز ہیں, دوست ہیں جنہوں نے کافی ہیلپ آؤٹ کی تھی اور اس سلسلے میں. تو بس اتنا ہی ہے کہ بس مزید سے مزید میں پڑھنا چاہتا ہوں
اور شامل ہونا چاہتا ہوں، تاکہ میں ایک صحیح راستے پہ جو ان کا دیا ہوا راستہ ہے حضرت اقدس کا ان پہ فالو کرنا چاہتا ہوں میں. جی بالکل. امام صاحب آپ کچھ عدنان صاحب کو کہنا چاہیں گے؟ عدنان صاحب کی بات سن کے بڑی خوشی ہوئی کہ دیکھیں کس طرح اللہ تعالیٰ خود اپنے فضل سے سعید فطرت لوگوں کے دل میں مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بانی سلسلہ عالیہ احمدیہ کی صداقت کا بیج بوتا ہے. اور دیکھیں بات یہ ہے کہ یہی اصل میں اس سارے سلسلہ عالیہ احمدیہ کی صداقت کی دلیل ہے کہ لوگ جو سعید فطرت ہیں وہ خود کھنچے جاتے ہیں، ورنہ مخالفین نے تو کوئی انتہا نہیں چھوڑی. اتنی مخالفت، بد زبانی، الزام تراشی، جھوٹے الزام اور ایسے الزام جن کا کوئی قطعاً کوئی وجود ہی نہیں، وہ اس کو بیان کرتے ہیں اور بیان کرتے چلے جاتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ جن کی رہنمائی کرتا ہے، جن پر فضل کرتا ہے، ان کو ہدایت دیتا ہے. انہوں نے جو ذکر کیا کہ میں کچھ کتابیں پڑھنا چاہتا ہوں، بڑی اچھی بات ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ کوئی بھی کتاب اٹھا لیں تو آپ کو اس میں اتنی روشنی اور اتنی ہدایت ملے گی کہ آپ کا سفر آسان ہو جائے گا. اگر کوئی بڑی گہری کتاب پڑھنے کا شوق ہو تو اسلامی اصول کی فلاسفی پڑھ لیں، ورنہ کشتی نو پڑھ لیں. اگر اس سے بھی چھوٹی کتاب دیکھنی ہے تو کشتی نو کا خلاصہ ہماری تعلیم کے نام سے شائع شدہ ہے. بالکل ٹھیک. اس میں آپ نے اپنے ماننے والوں کے لیے تعلیم رقم کی ہے. وہ پڑھ کر انسان کو پوری طرح یہ یقین آ جاتا ہے کہ یہ ساری کی ساری تعلیم شروع سے لے کے آخر تک قرآن مجید پر مبنی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر مبنی ہے، اور ایک ایسے انسان کے قلم سے یہ نکلی ہے جو واقعی اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے والا ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں سب انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا، کیونکہ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، اور اسی مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کھڑا اور امام صاحب اسی سے تعلق رکھنے والی یہ بات جو ہم سب کے لیے رہنمائی کی باعث ہے کہ حضرت امیر المومنین حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بن عزیز کے ہم سب کو خطبات بڑی باقاعدگی کے ساتھ اور براہ راست کوشش کر کے دیکھنے اور سننے چاہیے، کیونکہ وہ بھی دراصل قرآن کریم، احادیث نبویہ اور کتب حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ہی اخذ کردہ باتیں ہوتی ہیں. 4 پروگراموں کا سلسلہ تھا اور وقت کا پتہ ہی نہیں لگا، وقت بالکل ختم ہوا چاہتا ہے. ابھی تو بہت سے اور بھی پہلو تھے جن پہ ہم نے بات کرنی تھی خاتم النبیین کے حوالے سے. فضل صاحب آپ کچھ مختصراً کہنا چاہیں گے؟ میں پروگرام جو ختم ہو رہا ہے، میں صرف ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں 1 منٹ میں، کہ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں اپنے دوستوں سے، مخالفین سے، سب دنیا سے، کہ اپنے خدا سے بھی پوچھیں کہ اے خدا، اس زمانے میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، کیا وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ آپ دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور آپ کی رہنمائی کرے گا. بہت بہت شکریہ. میں اپنے پینل ممبران کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اور واقعی حقیقت یہ ہے کہ گو یہ 4 پروگرام تھے اور 1.5 گھنٹے کے پروگرام تھے. کثرت کے ساتھ لوگوں نے سوالات بھی پوچھے، مختلف پہلوؤں سے ہم نے کوشش کی کہ ان سوالات کا بھی جواب دیں، اور کچھ علماء کے بھی حوالے ہم نے پیش کیے. ابھی بھی بہت سارے ہمارے پاس موجود ہیں جو ہم پیش کر سکتے ہیں، لیکن وقت ہے کہ جو ختم ہوا چاہتا ہے. آخر پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت بانی جماعت احمدیہ، حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک تحریر مختصراً آپ کے سامنے پیش کر کے اجازت چاہوں گا. آپ فرماتے ہیں، بالآخر پھر میں عامہ ناس پر ظاہر کرتا ہوں کہ مجھے اللہ جل شانہ کی قسم ہے کہ میں کافر نہیں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میرا عقیدہ ہے، اور لیکن رسول اللہ و خاتم النبیین پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت میرا ایمان ہے. میں اپنے اس بیان کی صحت پر اس قدر قسمیں کھاتا ہوں جس قدر خدا تعالیٰ کے پاک نام ہیں، اور جس قدر قرآن کریم کے حرف ہیں، اور جس قدر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا تعالیٰ کے نزدیک کمالات ہیں. کوئی عقیدہ میرا اللہ اور رسول کے فرمودہ کے برخلاف نہیں. یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب کرامات الصادقین سے ہے. ناظرین اجازت چاہیں گے، 4 پروگراموں کا یہ سلسلہ تھا جو آج ختم ہوا چاہتا ہے. اگلے 4 پروگرام انشاءاللہ قادیان دارالامان سے پیش کیے جائیں گے. اس کے بعد انشاءاللہ پھر لنڈن اسٹوڈیو سے حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، ہم تو رکھتے ہیں
مسلمانوں کا دین دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین